قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنے کا ذکر تھا، اور اس صورت میں زندہ ہونے کے بعد میدان محشر میں جمع ہونے کے احوال کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فأما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ وأما من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ القارعہ، آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 11 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: القارعہ کھڑکھڑانے والی، مل قارعہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی، وما ادراک مل قارعہ اور کیا پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے کھڑکھڑانے والی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث جس دن ہوں گے لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، وتکون الجبال کالعہن المنفوش اور ہوں گے پہاڑ دھنی ہوئی رنگین روئی کی طرح، فاما من ثقلت موازینہ پس بہرحال وہ شخص کہ بھاری ہو گئی اس کے وزن، فہو فی عیشۃ راضیہ پس وہ پسندیدہ آرام میں ہوگا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور بہرحال وہ شخص کہ ہلکی ہو گئے اس کے وزن، فَأُمُّهُ ہاویہ پس اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ اور کیا پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے وہ حاویہ، نار حامیہ وہ آگ ہے انتہائی گرم۔ ماقبل صورت کا اور اس صورت کا ربط کہ ماقبل صورت کے اندر قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنے کا ذکر تھا، اور اس صورت میں زندہ ہونے کے بعد میدان محشر میں جمع ہونے کے احوال کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، قارعہ یہ قرع سے ہے اور اس کا لغوی معنی ہے کھٹکھٹانا، اس سے مراد ہے قیامت، کیونکہ وہ بھی دلوں کو گھبراہٹ سے اور کانوں کو سخت آواز سے کھڑکھڑائے گی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ وما ادراک ما القاریہ جو ہے وما ادراک والے استفہام کا جواب ہے، اس میں القاریہ کے کچھ احوال کا ذکر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ قیامت والے دن جو لوگ ہیں وہ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے۔ پروانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس میں 3 وجوہ ذکر کی گئی ہیں، تینوں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ پہلی اس کی وجہ یہ ہے کہ کثرت کی وجہ سے، کہ اس دن اولین آخرین تمام انسان کیونکہ میدان میں جمع ہوں گے، اس لیے تعداد زیادہ ہوگی، تو اس لیے پروانوں سے تشبیہ دی گئی کیونکہ پروانوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے۔ دوسرا کمزور ہونے کے اعتبار سے تشبیہ دی گئی کہ انسان اس دن عاجز اور ضعیف ہوگا، پروانے بھی کیونکہ کمزور ہوتے ہیں عاجز ہوتے ہیں، اس لیے اس طرح کی تشبیہ دی گئی۔ یا یہ تشبیہ دی گئی ہے بے چینی اور بے تابی بے قراری کے اعتبار سے، کیونکہ اس دن لوگ پروانوں کی طرح بے تاب ہوں گے، ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے ہوں گے، اس لیے اس کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ دوسرا حال قیامت ہے، اس دن پہاڑ دنی ہوئی رنگین اون کی طرح اڑتے پھریں گے۔ رنگین اس لیے کہا کیونکہ پہاڑوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، کوئی پہاڑ سفید ہے، کوئی پہاڑ سرخ ہے، کوئی سیاہ ہے، تو جب وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے اڑیں گے تو وہ مختلف رنگوں کے لگیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ تیسرا حال قیامت ہے کہ اس دن وزن اعمال کا ہوگا، جس شخص کا اعمال صالحہ نیک اعمال کا پلڑا جس شخص کا بھاری ہو گیا،
وہ دل پسند آرام میں ہوگا اور اس کو حیات جاودانی کامرانی اور زندگی یعنی کہ ملے گی ایسی کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہوگی، وہ بڑا سکون میں رہے گا۔ اور اسی کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ کہ جس شخص کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ شخص بیچارہ ناکام ہو گیا، پھر اب اس کا کیا ہوگا؟ پھر اس کو ٹھکانہ ملے گا جس ٹھکانے کا نام ہے ہاویہ۔ کا مطلب ہوتا ہے جڑ، اصل، ٹھکانہ، اور ہاویہ کہتے ہیں گڑھے کو۔ یہاں سے جہنم مراد ہے، اور ہاویہ جہنم کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے۔ وما ادراک ما ہی، یہ استفہام ہاویہ کی شدت اور ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ نار حامیہ، یہ سوال کا جواب ہے کہ وہ ہاویہ انتہائی تیز اور انتہائی گرم آگ ہے جس کے اندر اس شخص کو جلایا جائے گا جس کا اعمال جو ہے وہ پلڑا ہلکا ہو جائے گا، نیکیوں کا کم ہو گیا، برائیوں کا زیادہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایک آپ فائدہ سن لیں، آخری بات ہے کہ قیامت کے دن جو اعمال ہیں تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے؟ کیونکہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خلوص کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی دنیا کے اندر قربانی پہ 10 جانور ذبح کر دیے لیکن وہ دکھلاوا مقصود تھا، اور ایک آدمی نے صرف ایک بکرا ذبح کیا لیکن اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود تھی۔ تو یاد رکھیں کہ وہ 10 جانور جس نے ذبح کیے ہیں قربانیوں کے، وہ چاہے اونٹ ہوں چاہے بڑے جانور ہوں، وہ اس کا قیامت والے دن اس کے اعمال کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ اعمال قیامت والے دن تولے جائیں گے۔ یہاں موازین آ رہا ہے، وزن کیا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ اگر گننے ہوتے تو پھر شاید وہ آدمی کے جو ہے وزن زیادہ نکل جاتے۔ اس لیے ہم چاہے چھوٹے عمل کریں یا بڑا عمل کریں، ہمیں خلوص کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں قیامت والے دن چھوٹے سے چھوٹا اعمال بھی ہمارا خلوص اچھا ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے سامنے بڑی نیکی بن کے آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔